آج ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کیا اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا کام کیا ہے، اور کون کون لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور کیا یہ سرکاری ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے، اور کون جو ہے ان کو فنڈ کرتا ہے اور کون جو ہے اس کو چلاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ایسے طاقتور لوگوں کا ایک گروپ ہے جس کے اندر آرمی، آئی ایس آئی، بیوروکریٹ، جوڈیشری کے کچھ جو ہے ممبر جیسا کہ چیف جسٹس وغیرہ ہو گئے، اور وہ عظیم جو ہے وہ بزنس مین ہوتے ہیں۔ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ پرائیویٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ سے کوئی تنخواہ یا فنڈ نہیں دیتی۔ یہ ایک گروپ بیٹھتا ہے اگر کسی کی حکومت کو گرانا ہو، کسی کی حکومت کو بنانا ہو، یا کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرنا ہو، تو ان کاموں میں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اب عمران خان کو اگر حکومت بنانی تھی تو باجوہ نے عمران خان کی حکومت کو بنانے کے لیے ایک میٹنگ جو ہے کمیٹی بٹھائی، اس کے اندر بزنس مین بھی تھے جیسا کہ جہانگیر ترین تھا، ایک کاروباری بندہ، اس کے پاس کافی پیسہ بھی ہے، آرمی بھی ہے، آئی ایس آئی بھی اس میں شامل تھی، اور بیوروکریٹ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو عدلیہ کی رجسٹری تھی، مطلب کہ چیف جسٹس تھے، وہ بھی اسی کمیٹی کے ممبر تھے۔ ان سبھی نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ اس بار جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور یہی وزیر اعظم ہوگا۔ تو عمران خان کو لے کر آ گیا، عمران خان وزیر اعظم بن گیا۔ مگر اس کے بعد جب جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ملی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے کہ عمران خان کو جیل میں کروایا جائے اور ہمیں جو ہے اوپر لے آئیں، آگے لے آئیں، ہم جو ہے حکومت کریں گے۔ تو انہوں نے پھر سے ایک کمیٹی بٹھائی جس کے اندر آرمی بھی ہوگی، آئی ایس آئی بھی ہوگی، بیوروکریٹ بھی ہوگے، اور عدلیہ کے کچھ ممبر، سینئر ممبر بھی ہوں گے، اور طاقتور بزنس مین بھی ہوں گے۔ یہ سبھی مل کر جو ہے کمیٹی بٹھاتے ہیں، پھر اس حکومت کو گراتے ہیں، سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے پاکستان میں کہ آئین میں یہ ایسی ایک جماعت ہے یا گروپ ہوگی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی وہ ان کو تنخواہ دیتا ہے، یا خود ہی سیاستدانوں سے تنخواہ لیتے ہیں، انہیں آگے لے کے آتے ہیں یا انہیں پیچھے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سلمان خان نے کپل شرما کے ایک شو میں کہا تھا کہ اس نے کسی نے سوال پوچھا کہ اگلے وقت میں آنے والے 5 سالوں میں جو ہے پاکستان کا فیوچر کس طرح ہوگا اور پاکستان کا جو ہے پرائم منسٹر کون ہوگا۔ سلمان خان نے کہا تھا کہ پاکستان کا فیوچر وہاں کی آرمی ڈیسائیڈ کرتی ہے، نہ کہ وہاں ان کا جو ہے وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی، کیونکہ پاکستان کو جو فیوچر ہے، جو یہاں کے پرائم منسٹر آئیں گے، پریزیڈنٹ آئے گا یا جو بھی ہوگا، تو یہاں کی آرمی جو ہے وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آگے جو ہے کس کو لے کے آئیں۔ آئی ایس آئی اور آرمی دونوں ایک ہی برانچیں ہیں، مگر ان کا جو فل سپورٹ ہے، جو فل طاقت ہے، وہ آرمی کے پاس ہے۔ جو آرمی کا جنرل ہوگا، چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، وہی جس کا نام کہے گا، تو سارے بزنس مین جو ہے وہ بھی اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے کہ ہاں جی یہ بندہ ٹھیک ہے، اب اس کو لے کے آنا ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی بزنس مین اور بیوروکریٹ ہیں، ملک انہی پر چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایم این اے ہے، اس نے الیکشن لڑنا ہے تو اس کے پاس خود سے کوئی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، وہ پیسے جو ہے بزنس مین سے لیتا ہے، بزنس مین اسے پیسہ دیتے ہیں کہ تو الیکشن لڑ، اس کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور دھاندلی کر کے اسے الیکشن جتواتے بھی ہیں، یہی بزنس مین کام کرتے ہیں۔ جب وہ ایم پی اے یا ایم این اے بن جاتا ہے، الیکشن جیت جاتا ہے، تو پھر وہی بزنس مین اس ایم پی اے ایم این اے سے جو ہے اپنے کام نکلواتے ہیں، اپنی فیکٹریوں کے، کارخانوں کے، جتنے بھی ملز کے بل وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی غیر قانونی کام ہوتے ہیں، جو ہے وہ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انہی سے یا ٹیکس معاف کرانا ہوتا ہے، قیمت بڑھانی ہوتی ہے، سیل کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ اوپن کرنا ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، تو یہ اس ایم پی ایم این اے کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کروا دو۔ اب آتا ہے یہیں سے کھیل شروع ہوتا ہے۔ جتنے بھی سول سرونٹ ہیں نا، ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، ڈی پی او ہے، ڈی ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، آئی جی بھی ہے، جتنا بھی سول سرونٹ ہے، پولیس کے اندر ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ سارے ہوتے ہیں گورنمنٹل۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کے بعد یہ سی ایس پیز بن جاتے ہیں، مگر ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ نوکری ملتی ہے۔ اب ان کی نوکری کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس، ان کی سفارش ہوتی ہے کہ فلاں ایم این اے سے کہتے ہیں یار ہم نے انٹرویو پاس کر لیا، سی ایس پی بن چکے ہیں، مگر ہماری پوسٹنگ نہیں ہوئی، تو ہمیں جو ہے کوئی نوکری دلوا دو۔ اب وہ ایم این اے جا کے آگے بات کرتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو فلاں عہدے پر فیس کر دے، پھر اس سے پہلے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی تو نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے، ڈی پی او بننا ہے، اے سی بننا ہے، کیا بننا ہے، کس عہدے پر تو نے اپلائی کیا، تجھے کس چیز کا شوق ہے۔ پھر اس سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہاں بھی اگر ہم تجھے جو ہے وہ ڈی پی او یا ڈی ایس پی بنوا دیں کہ تو ہمارے کام کرائے گا، ہمارے جتنے بھی کیسز آئیں گے، ہمارے جتنی بھی کرپشن ہوگی ان کو چھپائے گا، ہم جب بھی کال کریں گے تو ہماری کال اٹھائے گا، ہمارے بندوں کو چھوڑنا ہوگا، جن کا نام ہم کہیں گے تو انہیں اسے پکڑ کے جیل کے اندر ڈالنا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ جیل ایف آئی آر تیار کرنے کا یہ سارے کام کرے گا۔ جب وہ سول سرونٹ ساری چیزیں مان لے، کمٹمنٹ کر لے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، پھر جا کے اس کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ جب اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سول سروینٹ ہوتا ہے وہ ایم پی ایم این ایز کا کٹھ پتلی ہوتا ہے، اور جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں
یہ بزنس مین بندوق کے آگے جو ان کی کٹھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیسہ وہی دیتے ہیں، بزنس مین جو ہے ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کی جو گاڑیاں ہوتے ہیں، ان کے محل ہوتے ہیں، ان کے جو بھی ان کے پروٹوکول وغیرہ ہیں وہ گورنمنٹ کی تنخواہ سے پورے نہیں ہوتے، ان کو الگ سے کرپشن کر کے کچھ پیسہ کمانا پڑتا ہے اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو باہر ملک پڑھانے کے لیے، نئی لگژریز گاڑیوں میں گھومنے کے لیے، لگژری گھر ہو، لگژری لائف ہو، ان چیزوں کے لیے ان کو کرپشن کرنی پڑتی ہے۔ حلال کی چیزوں سے یہ چیز ان کا یہ کام نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ حرام کا مادہ ہونا لازمی ہے، تو اس لیے بزنس مین کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ لیتے ہیں، پھر ان کے کام جو ہے نکلواتے ہیں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، اس کے اندر آرمی بھی ہے، آئی ایس آئی بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہے، عدلیہ کچھ ممبر بھی ہیں، تو یہ سارے مل کر ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ اب کس کو لے کے آنا ہے اور کس کو گرانا ہے، کس کی حکومت کو کیا کرنا ہے، یہ سارے کام بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے۔ اور اس میں جو اپر ہینڈ ہے، جس سے سب سے زیادہ رول ہوتا ہے، وہ ہے پاک آرمی۔ آرمی جو چاہتی ہے سارے اسی کی بات پر جو ہے ایگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، اور وہ ایسا نہیں کرے گی تو بندہ خود ہی غائب ہو جائے گا۔